اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جس نے کائنات رنگ و بو میں تقوی کو سب سے بڑی عزت قرار دیا ہے۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر، جن کی آمد سے ظلمتیں کافور ہو گئی تھیں اور جن کی وجہ سے دو جہاں میں آج بھی تقوی قائم ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سیرت غوث پاک کی اس عظیم نشست میں کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سید عتیق الرحمن کا سلام ادب قبول کیجیے۔ پہلی نشست میں ہم نے آپ کے حسب و نسب کو اور اس کے بعد آپ کی مکمل زندگی کو آپ کے سامنے چند لمحوں میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج میں یہ چاہوں گا کہ جو سب سے اعلیٰ وصف جس پر میرے امام الاولیاء کو حضرت سیدنا غوث العالمین کو کمال حاصل تھا اور آپ کی مکمل گرفت تھی، وہ تھا تزکیہ نفس، وہ تھا تزکیہ قلب، کہ آپ کس طرح آپ کے در پر آنے والے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دیتے۔ جیسے قرآن پاک میں احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تب تک سمجھاتے رہو، تب تک سمجھاتے رہو جب تک تمہارا سمجھانا مومنین کے لیے نافع نہ ہو جائے، ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے، ان کے اندر احساس بیدار نہ ہو جائے، انہیں اپنی غلطی پر ندامت نہ ملے اور انہیں سچی توبہ کے رستے نہ مل سکیں۔ حضرت سیدنا غوث العالمین کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ ماں نے اپنا بیٹا آپ کے ادارے میں داخل کروایا ہوا تھا۔ وہ کیا منظر دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ چھوڑ کے گئی تھی تو صحت مند تھا، آج بڑا کمزور سا نظر آ رہا ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے دال کھا رہا ہے۔ وہ اندر جاتی ہے کہ میں حضرت جی کو عرض کر کے آؤں کہ جناب میں نے بیٹا اس حالت میں داخل کروایا، یہ کیا حالت ہو گئی؟ جب اندر جا کے دیکھتی ہے تو غوث العالمین وہاں پر بیٹھ کے مرغ تناول فرما رہے ہیں۔ اسے بڑا عجیب لگتا ہے، آخر وہ سوال جو دل میں تھا وہ نکال کے اس کی زبان ادا کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کیا معاملہ، یہ کیا طریقہ، میرا معصوم بچہ باہر اس حالت میں اور آپ اس مسند پر بیٹھ کے اس طرح کے کھانے کھا رہے ہیں۔ تو یہ منظر روایتاً بیان کیا گیا۔ آپ نے قم باذن اللہ کہہ کے وہ جتنی ہڈیاں پڑی تھی ان پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڈیاں ایک دم سے صحیح سلامت اور سالم مرغا بن کے چلنے لگیں اور وہاں سے آگے پیچھے ہو گئیں۔ تو آپ نے اس مائی کو جو جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ تب تیرے بیٹے کا نصیب ان چیزوں میں ہوگا جب وہ اس قابل ہو کہ اللہ اسے ورا میں یہ مقام تقوی عطا فرما دے۔ میرے ذی وقار بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ہمیں خصوصی توجہ ان چیزوں کی طرف رکھنی ہے کہ قرآن تعلیم کا جو شوق، قرآن کریم کا جو شوق حضور غوث العالمین نے فرمایا، یہ کم کم لوگوں کا نصیب رہا۔ نواں پارہ ہے، احکم الحاکمین نے ایک پورا تزکیہ کا طریقہ بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ تزکیہ دیکھنا چاہے، پرکھنا چاہے کہ کیا میرا تزکیہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے تلاوت قرآن کیا جاتا ہے، قرآن کیا جاتا ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور پھر وہ جو دل خشیت الہی میں اور حب رسول میں کانپنے لگتے ہیں، پھر ان کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ دو معاملات انہیں نصیب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، جیسے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر توکل اور یقین رکھنے کا حق ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے، جیسے وہ بھوکے نہیں رہتے تم بھی بھوکے نہیں رہو گے۔ تو کہا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور اگلی صورت ان کی یہ بنتی ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ نماز کا حق ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو رزق انہیں ملتا ہے اسی پر ہی ان کا قناعت ہوتا ہے، وہ حلال کی طرف ہی جاتے ہیں اور حلال کی بات ہی بتاتے ہیں۔ آپ اپنے تمام تر اجتماعات میں یہ دو تلقینیں بڑی واضح فرمایا کرتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے جب بھی بولو سچ بولو، اور جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر میں اور آپ اسے سمجھنا چاہیں تو سیرت غوث پاک کا یہ مضمون مجھے اور آپ کو سمجھائے کہ دونوں چیزوں کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ کھانے کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہر کے ساتھ ہے، حلال کھانا، اور بولنے کا تعلق ہمارے جسم کے باطن کے ساتھ ہے۔
دونوں صورتوں میں ہم نے اپنے آپ کو تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس کی معراج پر لے کے جانا ہے اور اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے جسم کے اندر لے گئے اور اس سے خون کے قطرے بن گئے تو یاد رکھنا 40 دن کی عبادات منہ پر دے کے ماری جائیں گی۔ تو اس سے بچو، بے شک فاقہ کر لو، بے شک مشکلات میں وقت گزار لو، بے شک جس طرح حضور غوث العالمین 25 سال ریاضت میں رہے اور کئی دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، کئی وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ریاضات و عبادات میں کوئی کمی نہیں آتی، معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اندر کی رونق میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور اسی طرح جب بھی بولو سچ بولو، کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے جملہ نہ بولنا، کسی کو ہنسانے کے لیے جملہ نہ بولنا۔ یہ آج جو میرے اور آپ کے معاشرے کی روایت ہے، یہاں پر نہ حلال کھانے کی تمیز باقی رہی، یہاں پر نہ سچ بولنے کی تمیز باقی رہی۔ یہ وجہ ہے ہمیں عبادات کی بھی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے سجدے بے نور ہیں، تو پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلی نماز سے پہلے عمل کیے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشکلات کا سامنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور جتنے سالک حضور غوث العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے، آپ انہیں سب سے پہلے سچ بولنے اور حلال کھانے کی تلقین فرماتے، اور جب سچ بولنے اور حلال کھانے کی تلقین فرما دیتے پھر اس کے بعد ان کو علوم پڑھایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آتے ساتھ آپ نے علوم پڑھانے شروع کر دیے، یہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم ایک پودا لگانا چاہیں۔ میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر ہم ایک پودا لگانا چاہیں تو پودا زمین میں لگانے سے پہلے ہمیں اس کا مزاج بنانا پڑتا ہے، وگرنہ وہ پودا نہیں اگ سکتا۔ یا تو اس کی جڑیں مرجھا جائیں گی یا اس کی جڑیں چٹیل زمین کے ساتھ ٹکرانے سے ٹوٹ جائیں گی۔ آپ پہلے تربیت کا انتظام کرتے، ان کے اندر کی غفلتوں کو ان کے اندر کی عزتوں کے ساتھ تبدیل فرماتے، ان کو آگاہ کرتے کہ ہم دنیا پر آئے کس معاملے کے لیے ہیں۔ وہ جیسے اقبال نے تڑپ کے نہیں کہا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ عالم حق بننے کے لیے ضروری ہے سچ بولا جائے، حلال کھایا جائے، اور ولی کامل بننے کے لیے ضروری ہے عجز و انکسار کے ساتھ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ اور جب کوئی بندہ اس مقام پر پہنچتا تو پھر آپ اسے اسم اعظم عطا فرماتے، اور اسم اعظم ہے اللہ ہو۔ آپ اللہ کے نام کا یہ اسم اعظم عطا فرماتے جس سے اس کے دل کی بنجر کھیتی آباد ہو جاتی، نرمی پیدا ہو جاتی۔ آنسوؤں کے ساتھ آپ بتاتے کہ آنسو گرا کے جس طرح ہم اپنی عام دنیا کی کھیتیوں کو پانی لگا کے بڑا خوبصورت بناتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ اس کی نرمی سے حسین و جمیل عشق رسول کے پودے اگائے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں کو تمام سلوک کی منازل طے کرواتے۔ مطلب آپ کیا سکھاتے؟ اب دیکھیں نا، یہ امام الاولیاء کا ہی کام تھا اور آپ نے ہی کیا، اور آپ نے ہی یہ راہ ہمیں عطا کی کہ جب لوگ دنیا میں اس وقت ڈوب رہے تھے تو آپ کی تشریف آوری نے ایک تجدید کا کام کیا۔ آپ نے لوگوں کو کیا سکھایا؟ آپ نے لوگوں کو اپنی انا دوسروں کی انا سے مٹا کے جھکانے کا طریقہ سکھایا کہ ہر بات پہ اڑ نہ جایا کرو، ہر بات پہ لڑنے کو تیار نہ ہو جایا کرو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو اور جو طریقہ انہوں نے اپنی سیرت میں بیان کیا اس پر عمل کرو۔ آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سکھایا۔ جیسے وہ ماں جو آئی تھی اور اس نے تو سمجھا تھا میرے بیٹے کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، اور آج بھی ہماری مائیں مدارس میں یہی سمجھتی ہیں کہ شاید ظلم ہو رہا ہے، تو اس نے سمجھا بڑا ظلم ہو گیا۔ آپ نے بتایا ابھی اس نے وہ مقام رضا حاصل ہی نہیں کیا کہ یہ اتنی اعلیٰ منازل پر آ سکے۔ اس کے بعد آپ نے حلال کھانے کی عادت سکھائی، آپ نے سچ بولنے کی عادت سکھائی۔ آپ کی مجلس میں تاجر آ کر بیٹھتے تو آپ ایک بہترین ماہر معاشیات کے طور پہ ان کو دنیا کے سارے اسرار و رموز سکھایا کرتے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک دفعہ بولا الحمدللہ، پھر آپ نے دوسری دفعہ بولا الحمدللہ، تو سامنے جو مجلس میں آپ کے شاگرد تشریف فرما تھے انہوں نے پوچھا حضور 2 دفعہ الحمدللہ؟ ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کہا کہ میرا ایک جہاز آ رہا تھا، وہ مال سے بھرا ہوا تھا، وہ ڈوب گیا، میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ اس کے ڈوبنے کا کوئی غم تو نہیں، دل میں کوئی غم نہیں تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر مجھے پتا چلا نہیں وہ بچ گیا، تو میں نے دل میں دیکھا کہ اس دنیا کے مال کے بچنے کی کوئی خوشی تو نہیں، تو میں نے پھر بولا الحمدللہ، کیونکہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔
آپ نماز کی شدید تلقین فرماتے اور بڑی سختی فرماتے ان سارے معاملات میں۔ آپ اپنے والد گرامی ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی طرح روزے پر بڑی سختی فرماتے، اپنی والدہ کی طرح اپنے پاس آنے والے سارے سلوک کی منازل طے کرنے والوں کو آپ ساری رات قائم اللیل کی عزتوں سے منور کرتے، تو پھر یہ مقام نصیب ہوتا کہ آپ کی مجلس میں سے جو بھی لوگ اٹھ کے جاتے ان کی پیشانی سجدہ ریزی کی چمک سے منور ہوتی، ان کی آنکھوں کو خشیت کے آنسو نصیب ہوتے، ان کا دل قلب منیر بن چکا ہوتا، ان کا وجود تطہیر کا ایک خوبصورت اور عظیم ستارہ بن چکا ہوتا، انہوں نے اپنے وقت میں اپنی ساری منازل کو دیکھا ہوتا اور قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سینچ رہے ہوتے۔ حضور سیدنا غوث العالمین کی زندگی کا جو پہلو بھی میں اور آپ دیکھیں وہ انتہائی خوبصورت ہے، لیکن آپ کے طریقہ تربیت میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آپ پہلے خود عمل فرماتے۔ اگر آپ نے کسی کو صفائی کا طریقہ سکھانا ہوتا پہلے خود عمل فرماتے، اگر آپ نے کسی کو پڑھانے کا طریقہ سکھانا ہوتا پہلے خود عمل فرماتے، اگر آپ نے کسی کو کسی کام سے منع کرنا ہوتا پہلے خود عمل فرماتے، آپ نے جس بھی معاملے میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہوتا اور سمجھانا ہوتا، اس پہ کوئی لیکچر دینا ہوتا، اس پہ کوئی بات کرنی ہوتی تو پہلے آپ خود اس پر عمل فرماتے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے عمل کی طاقت کیا ہے۔ جب عمل کی طاقت یوں نصیب ہو جاتی ہے تو پھر مقام معراج نصیب ہوتا ہے، اور مقام معراج یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جملہ بعد میں ادا ہوتا ہے، اگلے کے دل میں نشتر کی طرح پہلے پیوست ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حضور غوث العالمین کی زندگی سے، ان کے طریقہ تربیت سے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، ہمیں یہ عمل حاصل کرنا ہوگا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، کہ اگر میں یہ جملہ یہاں پر بولوں تو یہ کسی بھی صورت میں میرا جملہ غلط نہیں ہوگا کہ امام الاولیاء، امام الانبیاء کی سیرت کاملہ کے پرتو کامل تھے۔ آپ نے پورا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اور انہی کے رستے پر چلے۔ آپ نے لوگوں میں وہ سارے کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز عام کیے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے ہلکا سے ایک اشارہ دیا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے اس چیز میں سب سے آگے بڑھ کے اپنے لوگوں کو بتایا کہ قرآن پاک صرف اور صرف ثواب کمانے کی کتاب نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ تاجر ہو تو قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرو، آپ اپنے وقت کے بیٹے ہو تو قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرو، استاد ہو تو قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرو، مومن ہو تو قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرو، اپنے وقت کے بہترین ڈاکٹر ہو تو قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرو، انجینئر ہو تو قرآن پاک سے تعلیم حاصل کرو، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر قرآن پاک میں موجود ہے، صرف تمہیں قرآن پاک سے فیض لینے کا طریقہ آنا چاہیے، تمہیں ادب کا پتہ ہونا چاہیے، تمہیں احترام کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اس کتاب سے آپ اپنے دل کی بنجر کھیتیوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے معاملات حضور غوث العالمین اپنے در پر تشریف لانے والے مریدین کو، عقیدت مندوں کو سکھایا کرتے تھے۔ صرف یہ کرامات کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے ہر اس جگہ پر جا کے اپنا فیض باریاب عطا فرمایا ہے جس جگہ پر اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ ان تمام چیزوں کو اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک چیز بولی جاتی ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ نیچر کو تبدیل کرنا ناممکن ہے، آپ نے نیچریں تبدیل کی ہیں۔ جن لوگوں کے مزاج دین سے نہیں ملتے تھے ان لوگوں کو دین کے اوپر لے کے آئے ہیں، ان لوگوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ قوم کی امامت کرتے تھے۔ اور یہ آج کا امامت کا طریقہ نہیں ہے، وہ جس کی طرف حضرت اقبال نے اشارہ کیا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ آپ نے 2 رکعت کے امام نہیں بنائے، آپ نے ایسے امام بنائے جو ملک التجار بھی ہوتے تھے اور سید الاولیاء بھی ہوتے تھے۔ سید الاولیاء بھی ہوتے تھے تو امام العلماء بھی ہوتے تھے۔ عرض و انکسار کے ساتھ وہ اپنے ان سارے معاملات کو لے کے آگے چلتے اور ان سارے معاملات کو سینچا کرتے تھے۔ یہ پیغام حضور غوث العالمین کی سیرت میں مجھے اور آپ کو جگہ جگہ نصیب ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو تربیت کے ساتھ کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو جتنے جملے کہے گے ان پر توفیق خاص کے ساتھ عمل بہترین کرنے کی اپنی عزت سے اجازت عطا فرمائے اور ہمیں مومن کامل بنائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔